بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا۔ زکوٰۃ مال کا میل ہے ایسے شخص کے لیے جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ ہاں، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ میل نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، طاقت اور قوت والا ہے، کما سکتا ہے، اگرچہ کہ نصاب سے بقدر مال اس کے پاس ہے، یعنی 25,000 سے کم اس کے پاس ہے، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سے کم اس کے پاس پیسہ ہے، جائز تو ہے اس کو لینا، مگر پسندیدہ نہیں ہے۔ کیوں صاحب؟ اس کے پاس پیسہ کم ہونے کے باوجود اس کے لیے زکوٰۃ لینا پسندیدہ کیوں نہیں ہے؟ جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ہڈے کٹے ہیں، تمہارے ہاتھ پیر میں دم خم ہے، تم کما دھما کے اپنے متعلقین کی ضرورت پوری کر سکتے، اس لیے تم مت لیو، تم نہیں لے کر ایسے لوگوں کے لیے چھوڑ دو جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، طاقت اور قوت کے مالک نہیں ہیں، کمانے دھمانے کی صلاحیت نہیں ہے اور مستحق ہے زکوٰۃ کے، ایسے لوگوں کے لیے چھوڑ دو۔ مگر آدمی کے واسطے غیرت ہونا پڑتا۔ یہ ایک مرتبہ زکوٰۃ لے لینے کے بعد ایسی خراب عادت آدمی کے اندر آ جاتی ہے، بھیک مانگنے کی عادت بہت بری ہے، بھیک مانگنے کی عادت بہت بری ہے۔ بھیک مانگنے کی خراب عادت آدمی کے پاس آ جاتی ہے تو اس کے پاس پیسہ نصاب کے بقدر آ جانے کے باوجود بھی انجان مار کے لوگوں سے پیسے لے لیتا ہے۔ بہت بے حیا انسان ہے، بہت بے غیرت آدمی ہے وہ، جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے پھر بھی زکوٰۃ لیتا ہے، بے غیرت ہے انسان، بے حیا انسان ہے وہ۔ لینے والا تو غلط ہے ہی، دینے والے بھی بغیر تحقیق کے دیتے، تحقیق کر کے دینا چاہیے۔ اس زمانے کے اندر میں عام طور پر کہتا ہوں کہ نفاق بہت زیادہ ہے۔ نفاق کا مطلب یہ ہے کہ اندر رہتے کچھ، سامنے رہتے کچھ، اندر رہتے بدماش، کمینہ، حرام کا پن رہتا اندر، سامنے ایسا جھکے ملتے پوچھو مت، پیٹ میں کا پانی گل جانا۔ بہت کمینہ پن اس زمانے میں ہے، حرام کا پنا بہت ہے لوگوں کے اندر، دین نہیں رہنے کی وجہ سے، اخلاق نہیں رہنے کی وجہ سے، مزاجوں میں اس قدر بگاڑ ہے۔ تو اس نفاق کی وجہ سے لوگوں کی صحیح صورتحال معلوم ہونا مشکل ہے۔ اس لیے کسی کی ظاہری پھٹیچر حالت کو دیکھ کے انہیں غریب ہونا بلکہ سمجھ لینا ضروری نہیں ہے۔ حالت ڈالے کے رہتا ویسا، مگر رہتے پیسے اس کے پاس، تو غرض یہ کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے بھائیو۔ اسلام کی بہت اہم بنیادی تعلیم ہے، بہت بنیادی حکم ہے۔ اس زمانے میں پھر بھی بہت سارے لوگ جو نماز کی پابندی کر لیتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے کہ بہت سارے لوگ نماز کی پابندی کر لیتے ہیں، لیکن مالدار لوگوں میں بڑا طبقہ وہ ہے جو مالدار ہونے کے باوجود، زکوٰۃ ان پر فرض ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ صرف بہت کم تھوڑے لوگ ہوں گے جو زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، لیکن اکثریت مالداروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال کی محبت کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تھوڑے بہت پیسے ہیں زکوٰۃ کے، 10,000 بن لی، 15,000 بن لی، پھر بھی نکال دیتے، لیکن ذرا 50,000 1 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ کی مقدار بن رہی، نیتیں ڈاماڈول ہونا شروع ہو جاتے، نڈلی مت لینا شروع کرتے، متلی ہونا شروع ہوتی، ہے ہول ہیبت، ہما اتنا پیسہ چلے گا تو کیسا۔ سب دیکھیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر قدرت رکھتے ہیں وہ اللہ ایک ہی جھٹکے میں چھیننے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے، جس اللہ نے مان دیا ہے اس اللہ کے نام پر زکوٰۃ کے مقصد سے پیسے دینے کے لیے آدمی کے پاس ہمت نہیں ہے۔ کیا کمزوری ہے آدمی کی، اندازہ نہیں ہے ہم کو کہ یہ جو پیسہ ہمارے پاس ہے نا، ہمارا نہیں ہے۔ میں اکثر بیشتر بزرگوں کی بات سناتا ہوں، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کی بات، اس لیے کہ بات تو بولتے بھی کہتے ہیں، ارے انہوں کبھی کبھی نکلے ہوئے عجیب عجیب باتیں بولتے ہیں، ہولے ہولے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائیں۔ اہل اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے دین کی بات ہولے شوروں کی بات نظر آتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے یہی کہا کہ اے صالح، تم کیسے ایسے نکلے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، تمہارے کو دیکھ کے تو ہم بڑے سمجھدار
بڑے ٹیلنٹڈ سمجھتے تھے، ہم بہت شارپ انسان سمجھتے تھے، لیکن یہ کیا ہے، پرانے بھٹارے لوگوں کی باتیں شروع کر دی، اللہ کی عبادت کرو، توحید اختیار کرو، بت پرستی نہ کو کرو، شرک نہ کو کرو، یہ کیا ہولے شولے قسم کے باتیں بولنا شروع کر دیے۔ تو دین کا فہم جب انسان کے اندر نہیں ہوتا ہے تو اہل اللہ کی اور علماء کی باتیں انسان کو ہولے شوروں کی باتیں نظر آتی ہیں۔ اسی لیے بولنے والوں کا قصور نہیں، آپ کا قصور ہے، آپ کے عقل کا فتور ہے، آپ کا جنون ہے، آپ کا پاگل پن ہے کہ جو دین کو آپ نے علم کی وجہ سے سمجھا نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے عقل پہ ماتم کیجئے اور عقل پہ پڑے ہوئے پتھروں کو دور کرنے کی اللہ سے دعا کیجئے، ورنہ یہاں بیٹھ کر بولنے والے علماء اور دینی بزرگان دین کی کوئی غلطی نہیں ہے، اپنے عقل کا فتور ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ جو مالداروں کے ہاتھ میں پیسہ ہے یہ ان کا نہیں ہے، ایک نہیں 10 بار بولے وہ تو بھی بولتا ہوں میں، مگر یاد رکھو، اس کو سوچو، ہمارے پاس جو پیسہ ہے نا ہمارا نہیں ہے، کس کا ہے پھر؟ اللہ کا ہے۔ ہمارے پاس پیسہ جو ہے ہمارا نہیں ہے، کس کا ہے پھر؟ اللہ کا ہے۔ اللہ میاں دیے پیسے دے کے بولے میاں میں تیرے کو 1 لاکھ روپے دیا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کسی مالدار کو بولے، میں نصاب کو سمجھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کسی مالدار کو بولے یہ دیکھ میں تیرے کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، اس میں سے 97,500 تو رکھ لے، 97,500 روپے تو رکھ لے، 97,000.5 97,500 تو رکھ لے، اس میں سے خالی 2,500 دے دے میرے نام پہ غریبوں کو، یہ مطلب ہے زکوٰۃ کا۔ اب لوگ دیکھ رہے نہیں، ارے میاں تمہارے پاس جو 97,500 اتنی بڑی مقدار ہے اس کو دیکھو نا تم، وہ جو 2.5% جو جا رہا ہے اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کو دیکھ کے کیوں دیدے لال پیلے کر لے رہے ہیں؟ اتنی خراب بات ہے۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، عام طور پر ایک باپ نے اپنے بیٹے کو پیسے دیے، پیسے دے کے، زکوٰۃ کی مثال سمجھا رہا ہوں میں، ایک باپ اپنے بیٹے کو پیسے دے کے بولا جا بیٹا بسکٹ لا لے، اچھی بات ہے بول کے بچہ جو ہے بازار سے بسکٹ لا لیا، ایک 10 روپے کا بسکٹ کا پڑا لا لیا، اس میں 4-5 بسکٹ آئے، اس میں بیٹا جو ہے محبت میں باپ جو ہے بیٹے سے پوچھ رہا ہے میرے کو بھی ایک دینا رہے بسکٹ، باپ جو ہے بیٹے سے پوچھ رہا میرے کو بھی ایک بسکٹ دینا، اس میں سے نکال کے دیا بسکٹ، تو بیٹا جو ہے بول لیتے پھر رہا ابا کو میں دیا بسکٹ، ابا کو میں دیا بسکٹ، اور بابا بھی بچے کی محبت میں ہمت افزائی میں ارے میرا کتنا پیارا بیٹا ہے مولانا میرے کو بسکٹ دیا، ارے کس کی بسکٹ ہے وہ؟ بیٹے کی ہے، باپ کی بسکٹ ہے یہ۔ تو جیسے باپ کے دیے ہوئے پیسوں میں سے بیٹا ایک بسکٹ دیتا ہے تو باپ بچے کی ہمت افزائی کے لیے کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے بسکٹ دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہم کو مال و دولت دے کر ہم کو حکم دیا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کا لیا ہوا مال جب اللہ کے حکم کی وجہ سے اللہ کے ضرورت مند بندوں پر ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے زکوٰۃ دی ہے۔ ہم کیا دیے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ پھٹی کوڑی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ ہم نے جس طاقت سے مال کمایا ہے وہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، ہم نے جن صلاحیتوں کو استعمال کر کے مال کمایا ہے وہ صلاحیتیں وہ ٹیلنٹ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ہم نے جس دیے ہوئے ایکسپیرینس اور تجربے سے مال کمایا ہے وہ ایکسپیرینس اللہ کا دیا ہوا ہے، ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اس لیے سب ان کی لی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے پیسہ حاصل کر کے میں کمایا پڑ رہا، بیوقوفی یہی ہے۔ یہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قارون سے یہ تیرا پیسہ نہیں ہے، اللہ میاں کا دیا ہوا ہے۔ انہیں بولا ارے ایسا کیسا ہوتا بھائی، انما اوتیتہ علی علم عندی، نہیں اللہ میاں کا نہیں ہے میرا ہے۔ قارون نے کہا اللہ میاں کا نہیں ہے میرا ہے، کئی کو میں اپنی طاقت سے کمایا، اپنی قوت سے کمایا، اپنی صلاحیت سے کمایا، اپنے تجربے اور اپنے ایکسپیرینس سے کمایا، لہٰذا میرا ہے۔ اسی لیے جو لوگ پیسے کو میرا کہتے ہیں اور میرا سمجھتے ہیں، پیسے کو اپنا ذاتی سمجھ کر اس میں منمانی کرتے ہیں اور پیسے کے اندر منمانی کرتے ہوئے زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، وہ قارون کی اولاد ہے، وہ قارون کی روحانی اولاد ہے، وہ محمد عربی کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ قارون کے فالوور ہیں، محمد کے فالوور نہیں ہیں۔
محمد کے امتی ہیں، محمد کو فالو کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرو، مال کا استعمال کرو، اور جو مالک ہوتا ہے اس کی مرضی۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ، یا اس بات کو میں قرآن سے سمجھاتا ہوں، سورہ محمد میں 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ یعنی اللہ تعالیٰ تم سے مال مانگتے، اللہ نے مانگتے مطلب اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیتے، یہ مطلب ہے مانگنے کا۔ اگر اللہ تعالیٰ تم سے مانگتے یعنی اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیتے، فَيُحْفِكُمْ، پورا کا پورا مال خرچ کر دینے کا حکم دیتے، تھوڑا بھی نہیں رکھ لینا اپنے پاس، پورا دے دو۔ اور یہ حکم دینا کا اللہ کو اختیار تھا، یہ حکم دینا کا اللہ کو اختیار تھا، مگر نہیں دیا انہوں، ہماری کمزوری کی وجہ سے۔ آگے دیکھیے قرآن کا بیان، تَبْخَلُوا، تم سب بخیل بن جاتے ہیں، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، شریعت، دین اور اللہ کے حکم کے تعلق سے کیا کیا برے برے خیالات تمہارے دلوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ ارے ایسا کیسا بھائی، اللہ تعالیٰ کا حکم صحیح نہیں ہے بھائی، یہ کیا ہے بھائی، ظلم ہے بھی اللہ کی طرف سے، جیسے بول رہے نہیں ابھی بھی بعض عیدی کنڈے کھانے کے بھکڑ نوجوان بول رہے ہیں، ایسا کیسا بھی، اتنی خطرناک دھوپ ہے، ایسے اتنی خطرناک دھوپ میں بھی مصیبتیں اٹھا لیتے ہوئے روزہ رکھنا، بھوکے پیاسے رہنا، ایسا کیسا بھائی، ظلم نہیں ہے کیا؟ خوب کھا کھا کے پیٹاں پھوڑ لے رہے ہیں، پیٹ پہ ظلم نہیں ہے؟ خوب کھا کھا کے پیٹاں پھوڑ لے رہے ہیں، پیٹوں پہ ظلم ہے یہ، ارے 11 مہینے کھا رہے ہیں، 1 مہینہ بھوکا رہو بولے تو ظلم ہے، ایسا کیسا؟ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پورا مال خرچ کرنے کا حکم دیتے اور یہ اختیار تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو لوگ بخیل بن جاتے اور اللہ کے حکم کے تعلق سے برے برے خیالات تمہارے دلوں کے اندر آ جاتے۔ لیکن مالک کا کرم ہے کہ اس نے پورا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا، بہت تھوڑا دیا۔ اس لیے بھائیوں، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یاد رکھیے، اپنے پورے پراپرٹی کو کاؤنٹ کرنا اچھی طریقے سے، اور ایمانداری کے ساتھ کاؤنٹ کرنا، کوئی چھوڑنا نہیں۔ پلاٹاں رکھے ہوئے ہیں تجارت کے مقصد سے، اس کو بھی کاؤنٹ کرنا، بینک بیلنس رکھا ہوا ہے اس کو بھی کاؤنٹ کرنا، اور کہیں بزنس میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں اس کو بھی کاؤنٹ کرنا اچھی طریقے سے، اور بیویوں کے پاس جو زیورات ہیں، بیٹیوں کے پاس جو زیورات ہیں اس کو بھی کاؤنٹ کرنا اچھی طریقے سے۔ کاؤنٹ کر کے کتنے پیسے بن رہے، چاہے کتنے بھی لاکھ بنو، کتنے بھی کروڑ بنو، ہیبت نہیں کھانا، لڑیاں نہیں مت لینا، پریشان نہیں ہونا۔ بلا وجہ کے ہیبت کھائے تو کہیں بی پی بڑھ جائے گا مصیبت سے۔ اس لیے بولتا ہوں میں، اماں بابا، ارے اماں بابا نے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا حکم پورا کرنا آسان ہوتا۔ اللہ کے حکم کو دیکھ کے اماں بابا نہیں بولنا، اللہ بولنا۔ اللہ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ حکم کو پورا کرنا آسان کر دے۔ اپنی پوری ٹوٹل پراپرٹی کا کاؤنٹ کر کے کتنے پیسے ہو رہے دیکھنا، اس میں سے 2.5 کتنا ہوتا وہ ادا کر دینا، وہ ہے زکوٰۃ۔ ایمانداری کے ساتھ ادا کرنا، امانت داری کے ساتھ ادا کرنا۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، ایک بڑی مقدار ہے مسلمان مالداروں کی جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، جھوٹے دیندار ہیں، بدبخت ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس لیے پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو۔ ٹھیک ہے، مولویاں خالی بتلا دیتے ہیں، مولویوں کا کام مسئلہ بتلانا ہے، ورنہ تو حساب کتاب لینا اللہ کا مسئلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ یہاں مولویوں کو آگے جھوٹ بول دیے، آپ بولے نا صاحب جمعہ میں صحیح طریقے سے حساب کتاب کر کے پوری زکوٰۃ ادا کر دیا، کون دیکھا تم صحیح طریقے سے حساب کرے نہیں کرے؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو حلق میں انگلیاں ڈال کے نکالیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم تبلی السرائر، تمہارے دلوں کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں، مولویوں کے سامنے کیا کیا جھوٹ بولے اور کن کن لوگوں کو کیا کیا دھوکہ دیے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نکال دیں گے تمہارے دلوں سے۔ تب پتہ چلے گا کہ وہاں جو ہے تمہاری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کیا بدترین سزا تم کو ملنے والی ہے، تب احساس ہوگا اللہ کے حکم کو چھوڑنے کا۔ اس لیے پوری ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت تم کو ملے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تم کو ملیں گی۔ قرآن میں کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم،
اے پیغمبر جب یہ آپ کے صحابہ میرے بندے آپ کے پاس اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے آئیں، آپ ان سے زکوٰۃ کو لیجئے، لے کر غریبوں میں تقسیم کیجئے، اور ان سے زکوٰۃ کو لے کر ان کے اندر مال کی محبت کو نکال کر ان کے دلوں کو پاک کیجئے اور ان کے حق میں دعائے خیر کیجئے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے جب یہ حکم آیا تو ایمانداری کے ساتھ اپنے پورے زکوٰۃ کا حساب، اپنی پوری مالیت کا حساب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ کر پورا زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ حضرت ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنی پوری قوم کی، اپنے قبیلے کی زکوٰۃ ادا کی، زکوٰۃ وصول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر کیا، پیش کیا۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے، ان کے حق میں دعا دی، فرمایا کہ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا اور اس کے بیوی بچوں کو خوب برکت عطا فرما۔ تو قرآن کی اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ایمانداری کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ملتی ہے، ان کے دل کے اندر سے کینہ کپٹ دور ہوتا ہے، مال کی محبت نکلتی ہے۔ مال کی محبت اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے زکوٰۃ ایمانداری کے ساتھ ادا کرنا بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے جن احکام کو چھوڑنے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں پر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں اس میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرنے کی وجہ سے دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، حالات آتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا انسان، کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، سب لوگ یہ کیا بولتے ہیں اس کو، کورونا اور کووڈ کی وجہ سے پریشان۔ اس کی پہلی لہر ہی انسانوں کو پریشان کر کے رکھی تھی، یہ دوسری لہر تو پہلی لہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس طرح کی جو بلائیں ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، ہمارے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی میں نے سنایا، اپنے حیدرآباد کے بڑے بزرگ سلسلے قادریہ کمالیہ کے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ محبوب نگر کے ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ بارش نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان تھے، لوگوں نے آ کے درخواست کی، فرمایا کہ حضرت دعا کیجئے، بارش نہیں ہونے کی وجہ سے کھیتی باڑی سوکھ رہی ہے اور جانور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بارش نازل کر دے، اور اللہ والوں کی دعا میں تاثیر ہوتی ہے، آپ دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی درخواست کو قبول کر کے دعا کرنے کے بجائے جذبات میں یہ فرمایا کہ صرف محبوب نگر کے جتنے مالدار لوگ ہیں وہ آج رات میں صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں، صبح ہونے تک بارش نہیں ہوگی تو پھر غلام محمد کی زبان کاٹ دینا ہوگا۔ صبح ہونے تک اگر بارش نہیں ہوگی غلام محمد کی زبان کاٹ دینا۔ اللہ والوں کو اللہ کی باتوں پر، اللہ کے رسول کی باتوں پر اتنا زیادہ یقین ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بارش کا نہیں ہونا، پریشانی آنا، مصیبتیں آنا، وبائیں آنا، یہ سب یہ بخیل اور یہ جو بھکاری جو مالدار ہیں، یہ منحوس مالدار ہیں، ان لوگوں کی نحوست درندہ راگی ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے۔ ارے انسان نہیں، جانور بھی پریشان ہوتا ہے۔ میں نے ایک بزرگ کا عجیب قول کتاب کے اندر پڑھا، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کتاب میں ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ چڑیا، پرندے جو گھونسلوں میں رہتے ہیں وہ بھی انسان کو کوستے ہیں۔ خدا برباد کرے، انسان کا ستیہ ناش کرے، اس کی وجہ سے ہم کو مصیبت آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس حضرت ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ پرندہ اس لیے بددعا دیتا ہے انسان کو کہ وہ نافرمانی کرتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی ہے۔ بارش نہیں ہوتی ہے تو پانی تالابوں میں سوکھ جاتا ہے اور ہم کو بھی پینے کے لیے پانی نہیں ملتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو کوئی قصور نہیں کیا، یہ انسان نے قصور کیا ہے، انسان نے غلطی کی ہے، انسان کی غلطی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی اور ہم پیاسے مر رہے ہیں، ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی کی دعا سے محرومی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہے، جانوروں کی اور منہ نیسو جانوروں کی، اپنے بات بولتے ہیں نا، منہ نیسو جانور، منہ نیسو جانور اور منہ نیسو پرندوں کی بد دعائیں ہیں مالداروں کے لیے۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھنا، اگر مالدار لوگ اپنے مال میں صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ کا یہ مال آپ کی اولاد کے لیے رحمت بنے گا۔ میں تجربے کی روشنی میں بول رہا ہوں، یاد رکھیے اچھی طریقے سے۔ جو مالدار لوگ ہیں اپنے مال میں سے صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں گے،
مرنے کے بعد ان کا مال میراث ان کی اولاد کے لیے اللہ کی رحمت بنے گا، اس کی وجہ سے تمہاری اولاد کو تمہارے چھوڑے ہوئے مال میراث میں سے تمہارے نام پر خیر اور ایصال ثواب اور اچھے کام کرنے کی توفیق ملے گی۔ اگر تم زکوٰۃ کے اندر ڈنڈی مارو گے، بے ایمانی سے کام لوگے، زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرو گے، تو یاد رکھو تمہاری اولاد تمہارے مال میراث کو لے کر آپس میں لڑے گی، خاندانوں میں پھوٹ ہو جائیں گی، بچے بھائی آپس میں ایک دوسرے کے گلے پکڑ لیں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، مارم توڑیاں ہوں گی۔ پھر ایسا مال کہ جو مرنے والے آدمی کے لیے وبال جان بن جائے، کیا فائدہ ہے اس مال کو رکھ کے؟ اس لیے ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارے کو بھی وہاں خوب ثواب ملے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو ثواب دیں گے، اچھا کیا میاں تو اپنی زندگی میں بھی زکوٰۃ ادا کر دیا اور اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت کیا، جس کی وجہ سے تیری اولاد تیرے مال کا صحیح استعمال کرے، اس کا ثواب الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ تو ہر جگہ کہ رمضان کا مہینہ ہے بھائیوں، خوب اہتمام سے زکوٰۃ ادا کرنا۔ ویسے بھی رمضان کا مہینہ خوب خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں کہ اکثریت کا مزاج یہ تھا کہ وہ یہ بولتے تھے کہ بھائی پیسہ ہے تو زکوٰۃ ہے، پیسہ اتنا رکھنا ہے کہیں کو اپنے پاس کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو سکے، مگر یہ بہت آگے کی سوچ ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک علاقے کے گورنر تھے، مدائن ایک علاقہ ہے، وہاں کے گورنر تھے۔ کافی اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں گورنروں کی، لیکن پوری تنخواہ خرچ کر دیتے تھے اللہ کے راستے میں، اور خود محنت مزدوری کر کے کماتے تھے، اس سے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ یہ صورتحال ہے، یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تو بہت مشہور قصہ ہے، بہنوں کو سنانا، گھروں میں بیویوں کو سنانا، کیونکہ عورتوں کی وجہ سے یہ مرد آدمیاں جو ہے عورتوں کے سکاوٹ میں آ کے صحیح خرچ نہیں کرتے۔ ارے بھائی اپنی اتنی زکوٰۃ بندی میں دوں گا، ارے خود دے دے، نہ کو تھوڑی دے دو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دینا ہے، نیکی کے کام میں خرچ کرنا ہے، جوروں کو بولوں کو۔ ہاں جوروں اگر نیک دیندار ہے ٹھیک ہے بولو، اگر ترغیب دینے والے ہیں، بے دین ہے بیویاں، جورواں بے دین ہے تو ان کو نہیں معلوم ہے سر کا خرچ کر دو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ گھر کے ہیڈ ہے، جور تھوڑی ہیڈ ہے، مگر آج کل الٹا نظام چل رہا۔ بولے نا کہ ہوم منسٹری کا بڑا زبردست پاورفل ہے، تو اس وقت ہوم منسٹری کا پاور چل رہا، انہیں جب نکلو بلی گھر سے، جب نکلنا تراویح بھی پڑھ کے ٹائم آ جانا، تم بولے آ جانا، امام صاحب کو بولے صاحب دیر ہو جا رہی ہے، ارے کہیں کو بیوی جلدی آؤ بولی، اچھا دور تیرے پر پاور ڈالتے تو میرے اوپر کہیں چلا رہا بھائی۔ تو اس لیے ہر چیز جوروں سے پوچھنے کی نہیں رہتی، خرچ کر دینا چاہیے۔ تو غرض یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس اتنا مال آیا کہ انہوں نے دن بھر پورا مال خرچ کر دیا، بڑی مقدار، اور وہ روزے سے تھیں۔ شام کے وقت میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خادمہ سے پوچھا کہ بھئی کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، روزہ کھولنا ہے، افطار ہے، تو انہوں نے کہا کہ بی بی صاحبہ گھر میں کچھ نہیں ہے افطار کے لیے۔ اس کے بعد کہا کہ آپ نے جتنا مال آیا تھا سارا کا سارا مال آپ نے خرچ کر دیا، کچھ بھی اپنے روزے کے لیے آپ نے نہیں رکھ لیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کیا معلوم، تم ذرا بدلا دیتی تو اپنے افطار کے لیے میں اٹھا کے رکھ لیتی تھی۔ یعنی صحابہ کا یہ مزاج تھا، صحابیات کا یہ مزاج تھا کہ ان کو زیادہ خرچہ کرنے سے روکنا پڑتا تھا، اور یہاں پہ فل دبا کے گاڑی گرم کرے، انجن کرے تو بھی بڑی مشکل سے 40-50 روپے جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے۔ بس یہ بخالت ہے، دنیا کی محبت ہے، ڈنڈیاں مت لے رہے ہیں اللہ کے راستے مال خرچ کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، ارے اپنے ہاتھوں کو گردنوں سے باندھ کے مت رکھ لو، ڈنڈی مت جو ہے مت لو، اور بخالت مت کرو، اللہ کے راہ سے مال خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو برکت عطا فرمائیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اسماء تم اپنے بٹوے اور اپنے تھیلی کے منہ کو بند مت کرو، خرچ کرتے رہو۔ تم اپنے بٹوے کے منہ کو بند کر دو گے تو اللہ تم پر اپنا خزانہ بند کر دیں گے۔ خرچ کرنے کا موقع ہے، خوب خرچ کرنا بے حد و حساب۔ ایک عجیب بات میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت زکوٰۃ کب فرض ہوتی؟ انہوں نے کہا کہ میاں تمہارے پاس اگر جو ہے چاندی کی شکل میں
200 جو ہے درہم ہے تو اس میں سے 5 درہم ہے، اور اگر سونا ہے تو 20 مثقال میں سے تھوڑا سا حصہ ہے۔ یعنی مثقال جو ہے 20 مثقال 7.5 تولے سونے کے ہوتے ہیں، 200 درہم کے 52.5 تولے ہوتے ہیں موجودہ زمانے کے حساب سے، تو 2.5 جو ہوتا ہے وہ بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تیری شریعت کا مسئلہ ہے۔ انہیں پریشان ہوگا، کیا مطلب؟ کہ میرا معاملہ الگ ہے، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ میرا معاملہ یہ ہے کہ تو اپنے پاس پیسے اتنے جمع ہونے شروع کو دے، پیسے آتے گئے سر کا خرچ کرتے جائے کہ تو صاحب نصاب ہو رہی ہے۔ انہوں نے بولے یہ کہاں سے نکالے مسئلہ؟ یہ مسئلہ میں نکالا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جو مالدار تھے اسلام سے پہلے لیکن مسلمان ہونے کے بعد سارا مال انہوں نے اللہ کے نبی کے قدموں پر ڈال دیا، یہاں تک کہ غزوہ تبوک کا موقع آیا، اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو کے لیے چندے کی اپیل کی تو گھر میں کچھ نہیں تھا، سب کچھ جو کچھ تھا جھاڑ کے صاف کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل آ گئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ ابو بکر کو سلام عرض کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا ہے، اور میں کہ اس ابو بکر کو میں مانتا ہوں، ان کے بتائے ان کے جو ہے مزاج کو میں سامنے رکھ کر چلتا ہوں۔ بزرگوں کا تو یہ مزاج تھا، مگر اتنا کرنا نہیں ہے، جتنا اتنا خرچ کرنا بولے تو دوبارہ پھر میں سمجھتا ہوں شاید میری تقریر میں آنا بند کر دیں گے لوگ، ہم بولے ہوئے کہ ایسا سے خرچ کرنا بول رہے ہیں، اتنا کرنا نہیں ہے، لیکن کم سے کم جتنا فرض ہے اتنا تو کرنا ہے، فرض مقدار تو ادا کرنا بھائیوں۔ بعض لوگ بولتے ہیں نہیں صاحب وہ زکوٰۃ جتنی تھی نے میری نکال دیا ہمیں، پھر بھی کچھ مدرسے والے آئے، پھر بھی کچھ غریب آئے تو کیا کروں؟ ان کو بولنا پڑتا ہے کہ میاں خرچ کرنے کے واسطے خالی زکوٰۃ کا حکم ہے کیا؟ نفلی صدقات نہیں ہے؟ ارے خرچ کرے سے تم 2.5% ہے بابا، باقی 97.5 کہاں ہے؟ بینک میں سڑا کے نوٹ بندی کے موقع پر پریشان ہونے کے بجائے وہ 97.5 میں سے نکال کے خرچ کرو۔ تو غرض یہ کہ بھائیو زکوٰۃ کا موقع ہے، وہ دل کھول کے خرچ کیجئے، اور جو ہے ایمانداری کے ساتھ امانت داری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو صحیح علم صحیح فہم نصیب فرمائے۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا طریقت کا۔